والد بزرگوار اور پیارے بھائی کی خیر خبر سن کر بڑا اطمینان ہوا۔ پھر انہوں نے حکم دیا کہ ان کے بھائیوں کو گندم دے دی جائے اور جو رقم ان کے بھائی لائے تھے وہ بھی خفیہ طور پر ان کی بوریوں میں رکھ دی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ عمل اس مقصد کے لیے کیا تاکہ ان کے بھائی جلدی مصر آ جائیں اور رقم کا انتظام کرنے میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ پھر بوریاں اونٹوں پر لاد دی گئیں اور بھائی واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا، جب تم دوبارہ مصر آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لاؤ تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ جو کچھ تم نے بتایا وہ واقعی درست ہے۔ لیکن اگر تم اسے ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا اور پھر تم کبھی بھی میرے پاس آنے کا ارادہ نہ کرنا۔ انہوں نے جواب دیا، اس بارے میں ہم اپنے والد بزرگوار سے بات کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ اس بات کو مان لیں گے اور ہم اس چھوٹے بھائی کو ساتھ لا سکیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو الوداع کہا اور وہ خوشی خوشی کنعان لوٹ گئے۔ جب وہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو کہنے لگے، بابا جان، جیسا کہ عزیز مصر کے بارے میں مشہور تھا، ہم نے اسے بڑا عالی ظرف اور شریف انسان پایا ہے۔ اس نے ہماری بڑی عزت کی، ہمارا ہر طرح خیال رکھا اور ہمیں بہت سا غلہ دیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے ہم سے یہ وعدہ بھی لیا ہے کہ اب کہ ہم اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں تاکہ وہ اس بات کو جان لے کہ ہم نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے۔ ہمارا مصر کا سفر غلہ حاصل کرنے کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں بنیامین کو ساتھ لے جانے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جو کچھ تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا اس کے ساتھ بھی وہی ہو؟ نہیں، بس مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو اور مجھے مجبور نہ کرو۔ پھر انہوں نے غلے کی بوریاں کھولیں اور دیکھا کہ جو رقم وہ گھر سے لے کر گئے تھے وہ بھی غلے میں رکھ دی گئی ہے۔ وہ خوش ہو کر باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، بابا جان، ہم نے غلط نہیں کہا تھا، ذرا عزیز مصر کی عالی ظرفی تو دیکھیں، اس نے ہماری ادا کی ہوئی رقم بھی اپنے پاس نہیں رکھی اور مکمل طور پر ہمیں واپس کر دی ہے۔ لہٰذا آپ خوف زدہ مت ہوں اور ہم دل و جان سے اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور اسے صحیح و سلامت آپ کے پاس واپس لے آئیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے بیٹوں کو غلے کی ضرورت ہے اور وہ مصر جانے کے لیے بے چین ہیں۔ وہ عزیز مصر سے وعدہ بھی کر چکے ہیں کہ اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لائیں گے۔ ان حالات کے پیش نظر انہوں نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ بنیامین کو اپنے ساتھ مصر لے جائیں۔ انہوں نے وعدہ لیا کہ بنیامین کو بے حفاظت واپس لے آئیں گے، سوائے اس کے کہ کوئی ایسا ناگہانی حادثہ پیش آ جائے جس سے ان کے لیے بنیامین کی حفاظت ممکن نہ ہو۔ سب بھائیوں نے اس عہد پر خدا کو گواہ ٹھہرایا اور بنیامین کو ہمراہ لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں ہدایت کی کہ مصر پہنچنے پر وہ سب ایک ہی دروازے سے نہ داخل ہوں بلکہ تقسیم ہو کر مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہوں۔ یہ ہدایت دینے کا مقصد شاید یہ تھا کہ ان کے بیٹے لوگوں کی نظر بد سے محفوظ رہیں اور حفاظت کے ساتھ شہر میں داخل ہوں اور وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز نہ بنے، تاکہ ان کے بارے میں اس قسم کی غلط رائے قائم نہ ہو کہ یہ جاسوس ہیں یا چوری کرنے یا ڈاکہ ڈالنے کی غرض سے مصر آئے ہیں۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے، ان سے دوسری بار ملاقات ہوئی اور انہوں نے اپنے بھائی بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے اس بھائی کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور غلاموں کو حکم دیا کہ دوپہر کے لیے نسبتاً زیادہ کھانا تیار کیا جائے تاکہ سب مل کر کھائیں۔ دوپہر کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو گھر لے گئے اور انہیں دو دو کر کے دسترخوان پر بٹھایا۔ بنیامین اکیلا رہ گیا تو بے اختیار رو دیا اور کہا، اگر آج میرا بھائی یوسف زندہ ہوتا تو میں اکیلا نہ رہتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب رات ہو گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دو دو بھائیوں کو ایک ایک کمرے میں سلایا اور بنیامین کو اپنے پاس رکھا اور کہا، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ یوسف کی جگہ میں تمہارا بھائی بن جاؤں؟ بنیامین نے جواب دیا، آپ جیسا بھائی کہاں مل سکتا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آپ یعقوب علیہ السلام اور ہمارے آباء و اجداد کے بیٹے نہیں ہیں۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے بنیامین کو سینے سے لگا لیا اور کہا، میں ہی تمہارا گمشدہ بھائی یوسف ہوں جس کی جدائی میں تم غمگین رہے۔ وہ میں ہی ہوں جس نے بھائیوں کے ہاتھوں دکھ اٹھائے اور کئی ناکامیوں کا سامنا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میری تکلیفیں دور ہوئیں اور مجھے اس رتبے پر پہنچایا۔ فی الحال تمہیں یہ بات ان بھائیوں سے چھپانی چاہیے۔ مہمانداری کے دن ختم ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ خریدنے کے بعد واپس جانے کو تیار ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ایک تدبیر سوچی اور غلاموں کو حکم دیا کہ پانی پینے کا ایک پیالہ جب قافلہ کچھ دور نکلا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک درباری نے آواز دی، اے کنعان والوں، رک جاؤ، تم کتنے برے لوگ ہو
جنہوں نے نیکی کا بدلہ بدی سے دیا اور عزیز کا احسان فراموش کر کے اس کا پیالہ چرا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے غیور بیٹے یہ آواز سن کر جہاں تھے وہیں رک گئے اور کہنے لگے، خدا کی قسم تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم شرارت کی نیت سے یہاں نہیں آئے تھے اور ہم چور نہیں ہیں۔ اہلکار نے پوچھا، اگر تم میں سے کسی نے پیالہ چوری کیا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا، ہمیں اپنی بے گناہی کا یقین ہے اور ہم ایک ایسے دین اور قانون کے پیرو ہیں جس کے مطابق تم لوگ چور کو گرفتار کر کے اپنا غلام دے سکتے ہو۔ بوریاں اتاری گئیں اور ان کی جانچ پڑتال شروع ہوئی، پہلے بھائیوں کی اور پھر بنیامین کی۔ تب وہ سونے کا پیالہ بنیامین کی بوری سے نکل آیا۔ وہ سب بھائی شہر کو لوٹ آئے اور انتہائی رنج و غم کے عالم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے۔ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا اور پھر کہا، تمہارے ہی قول کے مطابق ہم بنیامین کو اپنے پاس رکھیں گے۔ اس پر سارے بھائی منت سماجت کرتے ہوئے کہنے لگے، اے عزیز مصر، اس کا باپ بوڑھا اور کمزور ہے، آپ ہم میں سے کسی ایک کو اپنے پاس رکھ لیں اور اسے آزاد کر دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ ناممکن ہے کہ ہم ایک چور کی بجائے کسی بے گناہ شخص کو پکڑ لیں، کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ظلم کرنے والوں میں شمار ہوں گے۔ اب بھائیوں نے بنیامین کو، جس نے انہیں اس مصیبت میں پھنسا دیا تھا، نگاہوں سے دیکھا اور کہا، اگر اس نے چوری کی ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا ایک بھائی تھا، اس سے پہلے بھی وہ چوری کر چکا تھا۔ ان کا مقصد حضرت یوسف علیہ السلام کی چوری کے معاملے کی طرف اشارہ کرنا تھا، اور وہ قصہ کچھ یوں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کی والدہ انتقال کر گئیں۔ ان کی پھپھی انہیں اپنے گھر لے گئیں اور ان کی پرورش کرنے لگیں۔ جب وہ ذرا بڑے ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں پھپھی کے گھر سے اپنے گھر لے آنے کا فیصلہ کیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی پھپھی، جو انہیں بے حد چاہتی تھیں، ان کی جدائی برداشت نہ کر سکیں۔ اس نے ایک کمر بند حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر میں باندھ دیا اور انہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر بھیج دیا۔ بعد میں آ کر کہنے لگے کہ یوسف نے میرے گھر سے کمر بند چڑایا ہے۔ چنانچہ تلاشی لی گئی اور کمر بند برآمد کر لیا گیا۔ پھر اپنے مذہبی قوانین کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو سزا کے لیے قید کرنے کی بات کی گئی۔ بھائیوں نے غصے میں اس بات کی طرف اشارہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی سنا، لیکن انہوں نے اپنے چہرے پر رد عمل ظاہر نہ کیا۔ دل ہی دل میں کہا، تم اس سے بدتر ہو اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو خدا اس سے واقف ہے۔ بالآخر بھائی بنیامین کی رہائی سے نا امید ہو گئے اور واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن بڑے بھائی یہودا نے کہا، کیا تم بھول گئے ہو کہ تمہارے باپ نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم بنیامین کو واپس لاؤ گے؟ خدا کی قسم، جب تک میرا باپ اجازت نہ دے یا خدا میرے حق میں حکم نہ دے، میں مصر سے باہر قدم نہیں رکھوں گا۔ پھر دوسرے بھائی واپس کنعان چلے گئے، لیکن یہودا اور بنیامین مصر ہی میں رہ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے مل کر بہت خوش ہوئے، لیکن یہ خوشی آدھی تھی کیونکہ بنیامین انہیں نظر نہیں آئے۔ انہوں نے اس بارے میں دریافت کیا تو بھائیوں نے سارا ماجرا بیان کیا۔ یہ قصہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہوش اڑ گئے اور یوں محسوس ہوا جیسے ان کی روح بدن سے نکل رہی ہے۔ انہوں نے بیٹوں کی بات کا یقین نہ کیا اور سمجھا کہ انہوں نے بنیامین کے ساتھ بھی کوئی ایسی ہی چال چلی ہے جیسی یوسف علیہ السلام کے بارے میں تھی، جس کے غم میں ان کی بصارت جاتی رہی۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں ان کے دکھی دل سے ایک دردناک آہ نکلی۔ جب کچھ سکون ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر جا کر حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو تلاش کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا، خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو اور اپنے کھوئے ہوئے بھائیوں کے پیچھے جاؤ۔ باپ کے حکم کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر روانہ ہو گئے اور پھر تیسری مرتبہ عزیز مصر کے سامنے حاضر ہوئے۔ انہوں نے عزیز مصر کو مخاطب کرتے ہوئے بڑے رکوع امیز لہجے میں کہا، اے عزیز مصر، ہم اور ہمارا خاندان شدید تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ ہم تھوڑی سی رقم لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ آپ ہمیں زیادہ غلہ دے کر ہم پر احسان کیجیے اور ہمارے بھائی کو رہا کر دیجیے کہ خدا نیکوکاروں کو بے حساب بدلہ دیتا ہے۔ عزیز یوسف علیہ السلام نے انہیں وہ بدسلوکی یاد دلائی جو انہوں نے خود ان کے ساتھ کی تھی، اور کہا، کیا تمہیں یاد ہے کہ اس سے پہلے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کتنی زیادہ تم نے ان کے درمیان جدائی ڈال دی اور انہیں فراق کی آگ میں چلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ الفاظ شاید کنانیوں اور خود اپنے بھائیوں کی زبان میں کہے تھے، اس لیے انہوں نے پہچان لیا اور کہا، کیا تم یوسف ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ دیکھ لو کہ خدا نے ہم پر احسان کیا ہے۔
بے شک جو شخص بھی پرہیزگاری کو اپنا شعار بنائے اور زندگی میں پیش آنے والی مشکلات اور تکالیف کے مقابلے میں صبر اختیار کرے تو خدا ایسے نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بھائیوں نے شرم کے مارے سر جھکا لیے اور اپنے کیے پر معافی مانگنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، امید ہے کہ خدا تمہارا یہ گناہ بخش دے گا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا تو بھائیوں نے بتایا کہ وہ آپ کے غم میں رو رو کر اپنی بینائی کھو چکے ہیں۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا، تم میری یہ قمیض لے کر والد بزرگوار کے پاس جاؤ اور ان کے چہرے سے مس لو تاکہ ان کی آنکھیں بھی روشن ہو جائیں، پھر تم سب میرے پاس آ جاؤ۔ کنانی بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لی اور بڑی تیز رفتاری سے کنعان کی جانب روانہ ہو گئے۔ ان کا قافلہ ابھی مصر کے دروازے سے نکلا ہی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں اپنے پاس موجود لوگوں سے کہا، میں یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں۔ جس باپ نے اپنے بیٹے کے فراق میں 7 سال آنسو بہائے تھے، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بو سونگ لی اور اپنے پاس موجود لوگوں کو بتایا۔ وہ کہنے لگے، خدا کی قسم آپ ابھی تک اس مغالطے میں ہیں کہ یوسف زندہ ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ ابھی کچھ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ بشیر آ پہنچا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے سر پر ڈال دی، جس کے اثر سے ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں اور ان کے بدن میں تازہ قوت آ گئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے اہل خاندان نے مصر جانے کا ارادہ کیا اور یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے شوق میں اس سرزمین پر پہنچ گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو اپنے والد اور والدہ سے گلے ملے اور انہیں اپنے خاص تخت پر بٹھایا۔ تب ان کے والد، والدہ اور بھائی ان کے مل جانے پر بطور شکرانہ اپنے سر خاک پر رکھ کر جھکے اور سجدہ شکر بجا لائے۔ یہاں والدہ سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ ہیں، کیونکہ ان کی والدہ حضرت راحیل ان کے بچپن میں ہی وفات پا گئی تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، بابا جان، یہ ہے اس خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ خدا تعالیٰ نے میرے خواب کو حقیقت میں بدل دیا اور اس نے مجھ پر بڑے احسان فرمائے۔ اس نے مجھے قید سے رہائی بخشی اور ملک مصر کے خزانوں کی کنجیاں میرے سپرد کر دیں۔ نیز اس نے ایک طویل جدائی کے بعد ہمیں ایک دوسرے سے ملا دیا۔ یہ سب کچھ مجھ پر اور آپ پر اس خدائے واحد کا احسان و کرم ہے۔ بے شک صبر اور ایمان رکھنے والوں کے لیے اللہ کے کرم کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے۔